الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والتقدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب رسالت مآب میں درود و سلام بصد احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسکونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی صدقہ خیر میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. گزشتہ جمعوں سے سلطان الہند معین الملت والدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانۂ محبت توحید و سنت کے آئینے میں پیش کیا جا رہا ہے. آج کا یہ عظیم الشان جمعہ ایک خاص عنوان اور اہم عنوان کے تحت عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ آج جس طرح اسلام کے نام پر کچھ دہشت گرد تنظیمیں اسلام کو بدنام کرنے اور یہودیوں کی سازش کے تلے شریعت محمدی اور اسلام کو پامال کرنے کے پیچھے ہے، ایسے ہی اپنی ریسرچ کے مطابق کچھ سال بھر سے مسلسل سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کچھ نقاب پوش عورتیں حقیقت خدا جانتا ہے آزادی نسواں، حقوق نسواں، عورتوں کی آزادی کے نام پر ایک متحقق اور متفق اور ثابت شدہ قطعی فیصلے پر زبان درازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ مسئلہ اور فیصلہ کیا ہے؟ طلاق کا مسئلہ.
چاہیں گے کہ شارٹ وقت میں توحید و سنت کے آئینے پہ کچھ سمجھیں اور سمجھائیں. ہو سکتا آپ ہی دیکھے ہوں گے 3-4 عورتوں کی نقاب پوشی تصویریں فیس بک پر اور ایسے ہی واٹس ایپ وغیرہ پر بھی سال بھر سے تقریباً گردش کر رہی ہیں، اور اس میں اوپر میں ہیڈنگ دی جاتی ہے عورتوں کو اتنے حقوق ہیں تو ہمیں کیوں نہیں. طلاق کا مسئلہ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. جب امت میں ابن تیمیہ اور سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا ہو جائیں تو عورتوں کی زبان کسی طرح دراز ہو جاتی. اسلام ان تمام نام کے مسلمانوں کو ریجیکٹ کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے متحقق مسائل پر انگلی اٹھانے کی سوچ بھی لے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. مردوں کے حوالے سے مسلسل سنتے ہیں، اور جو ٹاپک میں لے کر حاضر ہوا ہوں درس قرآن میں بھی اس کی بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کر دی تھی میں نے، لیکن کسی خاص اخلاص کی بنیاد پر اس کو اجتماعی شکل دے رہا ہوں. توجہ سے سنیے گا. عورت کا کہنا ہے کہ طلاق وغیرہ کا اسلام میں ثبوت ہی نہیں ہے، یہ مولویاں لوگ بنائے سب، عالمہ مفتیاں یہ سب لوگ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی بھی ذکر ہی نہیں ہے. جانتے ہیں الحمدللہ جس صدی میں آپ گزر رہے ہیں پرانے لوگ بھی الحمدللہ نئے ذہن کے ہو گئے ہیں، نالج کے حساب سے بولو، ورنہ ہم تو ان پرانوں کو صبح و شام سلام پیش کرتے ہیں جن پرانوں کی وجہ سے ہم نئے زندہ ہیں. ایک لفظ گردش کرتا ہے آج، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. توجہ دیجیے گا، اس کو حیثیت میں، حالانکہ اگر لفظی تشریح کریں تو ماشاءاللہ اتنا اچھا معنی ہے. لڑکا دوست یا لڑکی دوست، یہ معنی بوائے فرینڈ لڑکا دوست، گرل فرینڈ لڑکی دوست، حرج نہیں ہے. لیکن دو کے درمیان جو رشتے، جو مقاربتیں ماں باپ اور خاندان کی موجودگی میں جنم لے رہی ہیں اور اس سے جو نتیجے نکل رہے ہیں اس کو محبت کی پہچان کہی جائے. یہودی کامیاب ہو گئے، ہم یہ درد میں بول رہے ہیں، ورنہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اسلام کے مقابلے میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم درد میں بول رہے ہیں. یہودیوں نے ٹھانا تھا ہم گھر گھر میں بت پرستی ڈال دیں گے، گھر گھر میں قریانیت ڈال دیں گے، گھر گھر میں ننگا پنی ڈال دیں گے، اور واقعتاً ڈال دیا. کتنی تکلیف کی بات ہے، آپ سوچیے. انٹیلیجنٹ دور، دماغ کا دور، عقل و شعور کی کثرت کا دور، مادیت کی ترقی کا دور، اور ایک دم ظاہر مسئلے کا اس طرح انکار کہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ مولویاں بنائے سو ہے. اب اگر خالی ہم قرآن کی آیت اگر پڑھتے چلے جائیں تو آپ کہو گے کہ یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، کہ کیسے بول رہی ہیں یہ عورتیں. میں یہی کہوں گا کہ یہ نام کی عورتیں ہو سکتی ہیں، یہ کام کی عورتیں نہیں. جس طرح ہم تمام نام کے نام نہاد دہشت گرد تنظیموں کو درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جس طرح ہم نے
نے سلمان رشدی کو ریجیکٹ کیا ہے، نام بڑا اچھا ہے، لیکن ان بدتمیز نے قرآن کی آیتوں کو آیت شیطانی کا نام دیا، قرآن کی آیتوں کو شیطانی آیتیں کہا۔ اب وہ کیسا؟ رسول پاک کے زمانے میں کئی ایسے عبداللہ نام کے، خود حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والا اگر کوئی ہے تو عبداللہ ابن ابی، نام ہے عبداللہ لیکن کام ہے عبداللہ کا نہیں، ریجیکٹ ہو۔ تو ہم مسلمان نام کے نہیں کام کے ہیں، جو بھی نام کے مسلمان ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی جو بھی نام کی عورتیں ہیں، چاہے وہ عائشہ خدیجہ جو بھی نام ہو، ہم نام کی ایسی عورتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں کریں؟ قرآن اور حدیث کرتا، شریعت محمدی کرتی۔ جن عورتوں نے طلاق کا انکار کیا ہے، اسلام کی متفق اور متفق باتوں کا انکار کیا ہے، ان عورتوں کا اسلام سے ایسے ہی کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ ہندوؤں کا، کافروں کا، سلیکٹڈ لوگوں کا جو اسلام سے داخل ہی نہیں ہوئے اسلام میں، اس کا جس طرح کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی یہ لوگ بنام کی مسلمان عورتیں ہیں، نام کی کسی بھی زاویے سے عورتیں نہیں۔ بس جب یہ بات طے ہو گئی تو آپ دلائل سمجھ لیجیے اور سمجھیے کہ طلاق کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ اجمالی طور پر پہلے سمجھ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 229 میں، اچھا ایک تو یہ طلاق کا انکار، اور دوسری یہ کہ یہ جو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، یہ سب کی جو ہے نا، یہ بنائے سو ہے مولوی، ایسا یہ بھی باتیں آ رہی ہیں۔ اور مولویوں سے مراد سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام اعظم پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ مولویوں کا مطلب امام اعظم بولے سو ہے، امام احمد بن حنبل بولے ہیں، امام شافعی بولے ہیں، نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدتمیز عورت، زمین کی بوجھ عورت، ڈر خدا سے، زمین تجھے جب نگل لے گی، دبائے گی جب قبر، تو اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گی تو امام اعظم کی نظر کام آئے گی اگر فالو کرتی ہو، ان کا کرم کام آئے گا اگر فالو کرتی ہو۔ اس لیے خبردار خبردار، تجھے نہیں ماننا ہے مت مان، لیکن انگلی مت اٹھا کسی کے اوپر۔ انگلی اٹھائے گی تو انگلی سمیت دھسا دی جائے گی زمین میں۔ کس حسن پر تو ناز کرتی ہے، کس جوانی پر تو ناز کرتی ہے، اپنی حیثیت کو تو دیکھ، ایک ناپاک قطرہ سے پیدا ہونے والی عورت، اپنی حیثیت کو دیکھ، جب 9 مہینہ تک ماں کے پیٹ میں تھی کتنی مجبور تھی۔ اختیار کا وہ مقام کے ایروپلین پیدا کر دو، اور مجبوری کا وہ عالم کہ ایک مچھر بھی پیدا نہ کر سکتے۔ حیثیت سمجھ، قرآن کا انکار مت کر۔ ساری کتابیں آسمانی جو اللہ کی تھی، ساری کتابیں اللہ پاک نے اٹھا لی، قرآن کا وہ مقام، قرآن کی وہ عظمت ہے۔ 6666 آیتوں میں ایک نقطے کا بھی انکار کیے تو پوری طرح مکمل کافر ہو جاؤ۔ ایک نقطے کا بھی انکار کرے گا، اور یہاں تو پورے مسائل کا انکار ہو رہا۔ آپ سمجھتے سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں ایک سورہ ہی ہے، سورہ سمجھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ طلاق ایک سورہ ہی ہے۔ پورا ڈیٹیل آپ دیکھیے، رسول پاک کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے امت کو طلاق کی حقیقتیں بتوایا۔ اے حبیب، امت کو بتائیے کب دینا، کیسے دینا، دینے کے بعد عورتیں کیا کرنا، مرد کیا کرنا، اس کا پورا ڈیٹیل ایک سورہ میں نازل کر دیا۔ بتاؤ تو یہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، انگریزی کتاب ہے، لارڈ میکالے کی تحریر ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ طلاق نہیں پڑھا۔ طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرنا، بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ بنانا، کیا ہے؟ اس لیے پیاریو، ابھی تک محبت سے اس لیے بول رہا ہوں کہ زندہ ہو، ہدایت اللہ کا فرمائے۔ لیکن جن عورتوں نے یا جن مردوں نے عورتوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی ہیں، قرآن و سنت پر حملے کیے ہیں، وہ ڈرے اللہ پاک سے، ڈرے اللہ کی قہر سے، ڈرے رسول پاک کی ناراضگی سے، ورنہ یاد رکھیے قبر سے لے کر حشر تک رسوائی ہی رسوائی ہے، اور حشر میں کیا رسوائی ہوگی وہ تو آپ دیکھیں گے۔ اب آپ ذرا سنیے، ایک بات تو صراحتاً طلاق کا، اور دوسری بات یہ جو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، یہ سب جو مولویاں بتائے سو ہیں، اس کو دھیان رکھیے گا۔ قرآن پاک کا میں ایگزیکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اب اللہ پاک مولویاں ہیں،
اللہ پاک کے ماما ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اگر اللہ پاک بتا رہا پھر بھی اگر لوگ بولے کہ مولویہ بتائے تو پھر سمجھ لینا آپ کہ یہ کتنے پیدل ہیں علم سے، نالج سے اور شریعت سے کتنے پیدل ہیں، آپ سمجھیے اور دعا کیجیے اگر زندہ ہے تو مولا ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں اور محبت سے سنیے، سب سے پہلے دیکھیے اللہ پاک نے طلاق کا جو تصور رکھا ہے اسلام میں وہ 3 طرح کا تصور رکھا ہے۔ پہلے نکاح کے بارے میں آپ سنیے، نکاح جو ہے فرض بھی ہے واجب بھی ہے۔ دیکھیے گا اب یہ جو کوالٹی نکالے کہاں سے نکال رہے ہیں مولانا، اب یہ سمجھ جائیں گے آپ الحمدللہ پریکٹیکلی طور پر۔ فرض بھی ہے واجب بھی ہے سنت بھی ہے مستحب بھی ہے، دھیان دیجیے، اور جائز بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، جائز نہیں بھی ہے۔ یہ سب نکاح کی کوالٹی ہے۔ اب کیسے کھل کر کے آپ بتا دوں، ایک نوجوان ہے جس کو گناہ میں ملوث ہونے کا، نوجوان مرد ہو یا عورت، گناہ میں پڑنے کا کمال یقین ہو کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو گناہ ہم سے ہو جائے گا، یقین اگر ہے اس کو، کمال ہے پورا کہ ہمارا نفس بھاگ جائے گا، تو ایسی سچویشن میں اس پر شادی کرنا فرض نہیں، اگر کرے گا تو سخت گنہگار۔ اور ایک نوجوان ہے کہ گمان ہے اس کو کہ ہم عورتوں کی اس میں رہتے ہیں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو گمان ہے، یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شادی کرنا واجب۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، پہلی صورت میں یقین ہے تو نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر گمان ہے گناہ میں ملوث ہونا تو ایسی صورت میں واجب ہے۔ اور اگر نان و نفقہ، قدرت، کیپیسٹی، حقوق زوجین یہ سب ادا کرنا اگر انسان کے پاس ہے، ان کی کیپیسٹی ہے، تو شادی کرنا سنت ہے۔ ہاں ویڈنگ کارڈ میں تو صرف النکاح من سنتی لکھتے تھے، اب آج سے لکھنا النکاح من فرضی، النکاح من واجبی۔ توجہ دیجیے گا، یہ سمجھنے میں والی بات ہے۔ اب اس میں مولویہ اور عالمہ بتائیں گے، ابھی قرآن کی آیت بتا رہا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ یقین ہو، نوٹ کرنا، یہ یقین ہو کہ ہم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، نہ جسمانی طور پر نہ مالی طور پر، کسی بھی زاویے سے، تو ایسی صورت میں شادی کرنا حرام ہے۔ دیکھیے آپ نے خالی اسٹیٹس، اپنی عظمت کو، اپنی بقائے معاشرت کو، بقائے خاندان کو ثابت رکھنے کے لیے شادی کر لیں، اور آپ کے اندر کمی ہو مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، اگر آپ نے ایسا کیا تو حرام ہے، حرام ہے شادی کا۔ تو یہ سب کوالٹی ہے۔ تو شادی کے جب یہ پہلو اتنے اہتمامات ہیں تو اسی کے اپوزٹ میں ہے نکاح و طلاق۔ شادی کی بندھن کو کاٹ دینے کا نام طلاق، شادی کی بندھن کو کاٹ دینے کا نام طلاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ضد بھی فرض ہوگی، واجب ہوگی، مکروہ ہوگی، حرام ہوگی، یہ سب صورتیں ہوگی۔ جب اس کی ضد ہے نکاح کی، تو اب کچھ ایسی صورتیں ہوگی کہ طلاق دینا فرض بھی ہوگا، طلاق دینا واجب بھی ہوگا، اور طلاق دینا سنت بھی ہوگا، یہ ایسی صورتیں بھی ہوگی۔ آپ قرآن کی آیتیں سن لیجئے اور ایک دم سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا صاف ستھرے انداز میں۔ اور نوجوانوں، پیاروں، بڑوں، سب سمجھو، اس لیے کہ شریعت کسی کی تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، بزرگ ہوں، سب کو شریعت کے تابع ہونا ہے، ہم کو شریعت کے تابع نہیں کرنا، ہمیں ان کے تابع ہونا۔ اس کو دھیان رکھیے گا، ایسا نہیں۔ اور اگر ہو گئی ہے گڑبڑی تو اس میں پراشچت کرنے میں آپ شرمندگی محسوس مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں کی لمیٹڈ زندگی آپ کو کتنا بھی تھو تھو کوئی کرنے دیجیے، حسد کی تھو تھو سے آپ پانی پانی ہو جائیں۔ قرآن کہتا یقول کافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے اللہ جو گناہ میں نے دنیا میں کیا ہے، اگر اس گناہ کا یہ انجام ہونے والا ہے تو مولا ہمیں مٹی بنا دے، انسان کہے کو بنائے اور رکھا مٹی بنا دے۔ ایسا بول پڑیں گے آپ، دعا کرتے ہیں لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ یہ دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ یہ لا تخزنا یوم القیامت کا معنی یہ ہے قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ قرآن اور سنت کے خلاف قدم بڑھاؤ گے تو رسوائی سے بچو گے، اللہ رسول کو ناراض کرو گے تو رسوائی سے بچو گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ رسوائی سے بچانے والا اگر کوئی ہے تو آپ کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔
توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے جن عورتوں نے وہ خاص طور سے سنے قرآن پاک میں طلاق کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دینے کی شرعی حیثیت اللہ پاک پہلے یہ آیت کریمہ کا نزول بتاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، ڈکشنری سے ترجمہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کے بعد سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ 23 ایئرس قرآن پاک کے نزول کی مدت ہے، 23 سال تک رسول پاک پر پورا 6666 آیتیں نبی پاک پر اتری، ڈائریکٹلی نہیں اتر گئے۔ مطلب کیا ہے؟ جب ضرورت پڑی نبی کو اللہ نے اتار دیا، جہاں ضرورت پڑی اللہ نے اتار دیا، تو ضرورت کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ تو اب قرآن کی آیتوں کا ایکسپلین کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کس ضرورت میں یہ آیت اتری، کس تقاضے میں یہ آیت اتری ہے۔ تو آپ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 229 دیکھیے، 229 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں، پارہ نمبر 2 میں دیکھیے گا اللہ سبحانہ یہ آیت کریمہ کا پس منظر پہلے سنیے۔ یہ آیت کریمہ کب اتری؟ ایک اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض گزار ہوتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے میں بار بار تجھے طلاق دوں گا اور عدت ختم ہونے سے پہلے تجھ سے رجوع کروں گا۔ اب عدت طلاق یہ سب کیا کچھ بھی نہیں سمجھے، آپ طلاق دے دیے، طلاق دیتا تو سمجھ رہے ہیں، آپ کا لفظ سمجھیے پھر میں ڈیٹیل بتاؤں۔ عدت بولے تو 3 پیریڈز، 3 خون گزرنا، مجھ زبان میں بولے 3 مہینے اگر آ رہے ہو کنٹینیو تو 3 پیریڈ سے گزرنا، 3 پیریڈ سے گزرنے کے بعد اب 3 پیریڈز کا گزرنے کا آخری لمحہ ہوتا پھر رجوع کر لیتا مطلب بیوی بنا لیتا، اس کو بولتے طلاق رجعی، راجیم عین یا رجعی۔ تو رسول پاک کی بارگاہ میں وہ عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے تکلیف دینے کے لیے، عرب میں ایسا دستور تھا تکلیف دینے کے لیے، تم سعودی عرب کو آئیڈیل مانتے ہو یار، دیکھو کیا ہو رہا، دیکھو کیا ہو۔ رسول پاک کی بارگاہ میں عورت آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایسا کرنے کو کہہ دیا میں تجھے تکلیف دوں گا۔ آج بھی ہے نا ہمارے معاشرے میں کچھ ہے، اگر گھر سے نہیں لائی تو وہیں رہنا، وہیں رہنا، یہ لانا تو لانا نہیں تو جانا۔ یہ زمانے جاہلیت کی نسلیں ہیں، وہ ڈرے اللہ پاک سے اور عورتوں کی حرمت سے کھیلے نہیں، اور عورتوں تم اپنے سے خود کھیلو گی تو کیا ہوگا سمجھو۔ تو عورت آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ ایسا وہ ٹھان لیے ہیں، قسم کھا لیے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ کچھ بتاتے یہ آیت کریمہ لے کر حضرت جبرائیل آئے، اے حبیب اب سنا دیجئے پوری امت کو کہ لوگوں اگر لوٹانے والی طلاق کا مسئلہ اگر تم اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف 2 موقع ہے، 2 مہلت ہے بس، 1 طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی بس۔ فرسٹ راؤنڈ میں دیے تو 1 مرتبہ لوٹا سکتے، 2 دیے لوٹا سکتے، اب نہیں 2 کے بعد نہیں، تم قسم کیسے کھا لے سکتے زندگی بھر تک ایسے کرتا رہتا۔ 2 مرتبہ ہے، قرآن پاک ڈائریکٹ فرماتا، توجہ دیجیے گا، عربی لفظ ہے، اس میں کسی امام کا تخلف نہیں، کسی بھی امام کا دخل نہیں۔ الطلاق مرتان، اب اس کو آسان سمجھے، مرتن بولتے تو 1 مرتبہ، عربی میں مرتن 1 مرتبہ، جیسے مسلمن 1 مسلمان، رجلن 1 مرد، رجلان 2 مرد، رجالن 3 مرد، ایک دم سنگولر پلورل کا لفظ سمجھتے آپ الحمدللہ سب سمجھتے، تو واحد تثنیہ جمع 1 2 3، تو عربی میں الف اور نون کو بڑھا دیے کسی نون پر تو وہ تثنیہ 2 کا معنی دے دیتا، جیسے مسلمن، اب من کے آگے الف نون بڑھا دیجئے تو مسلمانی 2 مسلمان، اور واو نون بڑھا دیجئے مسلمون بہت سارے مسلمان، واو نون اور الف نون کو ہٹا دیجئے تو مسلمن 1 مسلمان، رجلن 1 مرد، رجلان 2 مرد، رجالن بہت سارے مرد، یہ سب سمجھ لیا۔ تو ایسے ہی مرتن 1 مرتبہ، مرتان 2 مرتبہ، ایک دم آسان ہے۔ تو الطلاق مرتان، اے قسم کھانے والے، اے عورتوں کی عصمت و حرمت سے کھیلنے والے، کیسی حفاظت کر رہا ہے مولا عورتوں کا، دیکھ کیسی حفاظت کر رہا ہے۔ طلاق لوٹانے والی، جس کو رجعی لوٹانے والی طلاق 2 مرتبہ ہے بس،
قیامت تک نہیں ہے یہ فیسلٹی تمہیں. دیکھا دائرہ کیسے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں ملی. وہی خواہش لے کر آئی تھی عورت, یا رسول اللہ ایسا ہو رہا ہے میرے اوپر ظلم کا خاتمہ رب نے کیا رسول پاک کی زبان پاک سے. اور آج بھی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 229 میں الطلاق مرتان, اب 2 ہی مرتبہ. اب سنا یہ 2 مرتبہ میں کیا کرنا ہے تمہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, شریعت اور بھلائی کے ساتھ محبت کے ساتھ طلاق دینے کے بعد, ایک طلاق دینے طلاق رجعی دینے کے بعد روک لینا ہے. اور تسریحٌ بِإِحْسَان, یا بے احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. ایک دم یہ مسئلہ, یہ بیچ میں نہیں کہ اب بالکل عدت ختم ہونے والی ہے اور پھر اپنے پکڑ لیا, پھر ختم ہونے والی ہے پھر پکڑ لیا. یہ تو تکلیف ہے, نہ خدا ہی ملا نہ ساتھ, نہیں ادھر کے رہے نہ ادھر کے. یہ بیچ میں ایسی شریعت میں نہیں, یہ شریعت میں نہیں. تو قرآن پاک ایک دم صاف ایکسپلین کر رہا. اب طلاق مرتان, طلاق لوٹانے والی 2 مرتبہ ہے بس, قیامت تک قسم نہیں کھا سکتے. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے, میں تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا اور میں تجھے رکھوں گا بھی نہیں. کہیں وہ گھر ہمارے نام کرنا کرتے ہیں, وہ اتنا پیسہ لائے تو کرتے, یہ کریں تو کرتے. یاد رکھنا اللہ پاک نے اسی پس منظر میں اتارا ہے. اگر تم نے نہیں مانا تو سمجھو کہ اللہ رسول کو ناراض کر دیے, تو آپ کون سی جنت میں جاؤ گے؟ اللہ رسول کو ناراض کر کے جنت میں جاؤ گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کر لو اندر اصلاح, مان لو معافی جا کر کے بیویوں سے. اگر تم نے ایسا کیا ہے, ڈیٹیل سمجھنا ہے, آ جانا. بڑا افسوس, میں درس قرآن میں بھی کہا تھا, طلاق کا تو ایسا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ذرا پوچھتے ہیں کہ حضرت ارے غصے میں ایسا بول دینا, پیار سے طلاق دیتا ہے کوئی, غصے سے تو طلاق دیتا ہے, محبت سے طلاق نہیں دیتا کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اسی لیے طلاق دے رہا ہوں, ایسا نہیں دیتا. غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے, غصے ہی میں طلاق دی جاتی. اب دے دیا کیا کرنا, نہیں بہت پیار کرنا ہے. گناہ کا بہرحال ہے, اور وہ بھی ایسے گناہ کا جس سے کہ ڈائریکٹلی اور صراحتاً بچنے اللہ پاک نے کہا, بچنے کہا تھا. توجہ دیجیے گا, کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اگر آپ نے تنہائی میں بھی, یہ جملہ میں نے بہت پہلے بھی کہا, روم کے اندر بھی کوئی موجود نہیں ہے, اس عالم میں بھی اگر اپنی زبان سے آپ نے منہ سے نکال دیا میں اپنی بیوی کو 1 2 3 دے رہا, میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے رہا, میں اپنی بیوی کو جتنا بھی بولے اتنا طلاق ہو جاتا ہے. کوئی گواہ کی ضرورت نہیں. گواہ صرف سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مسئلہ عند اللہ وہ ہو گیا طلاق, اللہ کی بارگاہ میں طلاق. اب اگر تو نے جھوٹی قسم کھائی تو اب جتنی بھی اولاد ہوگی, یاد رکھنا ساری اولاد حرامی ہوگی, ساری اولاد ولد الزنا ہوگی. اور ان اولاد سے ادب اگر نہیں کر رہی ہے تو مفتی سے فتویٰ مت پوچھنا کہ ہماری اولاد ادب کیوں نہیں کر رہی. سمجھ رہے ہو آپ, چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ, لیکن یہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. پیارے, ظاہر کو صاف کرنے سے زیادہ باطن کو صاف کر, اندر کو صاف کر لو. انشاءاللہ تمہارا ظاہر باطن ہر طرح جب صاف ہوگا تو اللہ پاک تمہارے ہر آنے والی نسلوں کو آباد رکھے گا اور وہ شکایت نہیں ہوگی. درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب طلاق کا مسئلہ ایسا سمجھ میں آ گیا کہ لوٹانے والی جو طلاق, طلاق رجعی, اور ایک طلاق ہے طلاق بائن. طلاق بائن یہ ہے کہ اس میں لوٹا نہیں سکتے. طلاق بائن کا مسئلہ یہ ہوتا, بائن بولے تو جدا ہونے والی. ڈکشنری میں دیکھیں گے بان یبین بائن, بانت جدا ہونا, بائن جدا ہونے والی, فاعل کرنے والا, بائن جدا ہونے والی, ایسا. تو بائن میں ہوتا ہے جدا. ایسی طلاق, طلاق بائن, وہ اب 1 دے 2 دے یا 3 دے, اگر ظاہر کر دے طلاق بائن دی میں نے تو اب اس کو 3 پیریڈ سے گزر گئی, اب گزارنا چاہیے ان کو 3 پیریڈ سے پہلے رجوع کر ہی نہیں سکتے. رجوع طلاق رجعی میں 1 طلاق رجعی, 2 طلاق رجعی, جو قرآن پاک 2 طلاق رجعی تک یہ بولنا لوٹانے والی طلاق. نہیں سمجھے تو سمجھنا, دھیان دینا, نہیں سمجھے تو سمجھنا, اور سمجھ گئے تو عمل کرنا. اور عمل کا مطلب نہیں کہ جا کے پریکٹس کرنا, ایسا نہیں, مطلب اس شریعت پر عمل کرنا. توجہ دی, طلاق بائن یہ ہے کہ بیوی کو 1 طلاق دے دیا, بائن. اب طلاق بائن دے دیا,
وہ 3 پیریڈ سے آپ گزاریں. 3 پیریڈ سے گزارنے کے بعد ہاں اس میں جو ہے 3 پیریڈ سے گزارنے کے بعد وہی شوہر جو ہے نئے مہر کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. باین نوٹ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے لیکن اسی سمجھا رہا ہوں. رجعی میں عدت کے اندر ہی لوٹا سکتا. عدت کے اندر, عدت بولے 3 پیریڈز, عدت لوٹا سکتا. دھیان دیجیے گا. اور باین کا مطلب 3 پیریڈ سے گزر جائے, اب یہ بھی آزاد وہ بھی آزاد, تو اب دونوں نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتا. اور ایک ہے طلاق مغلظہ. اب سنیے طلاق مغلظہ, یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کے بعد 230 میں اللہ سبحانہ و تعالی فَإِن طَلَّقَهَا, پوری دنیا میں جو تفسیر چلتی تفسیر جلالین, اس پر ایک حاشیہ, حاشیۃ الساوی, امام احمد جو 12ویں اور 11ویں صدی کے بہت بڑے امام, پوری دنیا میں ان کی کتاب چلتی, حاشیہ ساوی, تفسیر ساوی, پوری دنیا میں چلتی. فرماتے ہیں توجہ دیجیے, فَإِن طَلَّقَهَا آیت نمبر 230 میں, 229 میں 2 طلاق کی بات تھی. اب اللہ فرما رہا آگے فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تو اب آپ کا خود ذہن کہہ رہا ہے, امام کے پاس مت جائیے. فَإِن طَلَّقَهَا, 2 طلاق کا تذکرہ ہو چکا ہے پیچھے, تو اب کنٹینیوٹی کیا کہہ رہا ہے, 2 کے بعد 3 ہی تو ہوگا. اگر 2 طلاق کی صورت یہ ہے آیت نمبر 229 میں, اور اس کے بعد اللہ فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا, پھر 2 طلاق کے بعد بھی اگر طلاق دے دے شوہر, مطلب یہی ہے طلاق مغلظہ, جس کو کہتے ہیں طلاق ثلاثہ. بخاری شریف میں بھی آپ دیکھیں گے تو کتاب الطلاق میں 5251 نمبر سے لے کر 5350 نمبر تک حدیث ہے. 99 حدیث پاک امام بخاری نے لائی طلاق کی بحث. کتنا مطلب ڈیفیکلٹ مسئلہ ہوگا یہ, اور یہ کیسی عورت ہے, اور یہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ اتنا صاف مسئلے کا انکار کر رہی ہے, اتنا صاف. اور جبکہ یوٹیوب, فیس بک, سوشل میڈیا کا دور ہے, ارے لفظ طلاق مارو گی تو ڈیٹیل آ جاتا. افسوس ہوتا کیسے, نہیں اسلام میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو کائی کوئی اسلام میں رہ رہی جب تصور ہی نہیں ہے, تو جانا اسلام سے باہر. تو ہے کیا تصور اسلام میں, ننگے پنی کا تصور ہے اسلام میں. بتانا ازواج مطہرات, بتانا صحابیات, بتا اللہ کے محبوب بندوں کی بیویوں کا ہسٹری ایک بھی ایسی بتا, تو ہے کیا تمہارے پاس بیس. اس لیے عورتوں زبان کو لگام دو ورنہ. بس آگے دیکھیے تو یہ آیت نمبر 230 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, بس اگر تیسری طلاق دے دے. نوٹ کرنا, امت کے اس سیاہ اور بددل انسان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو بہت تحقیق کے بعد میں نے یہ بات معلوم کی ہے. آیت نمبر 230 میں امت میں عہد رسالت سے لے کر, نوٹ کیجئے گا, عہد رسالت سمجھ رہے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر سن 7 ہجری تک, 7 سنچری تک یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا. عربی کا جملہ ہے ھذا هو المجمع علیہ, یہ عربی کا جملہ ھذا هو المجمع علیہ. یہ مسئلہ یعنی اگر شوہر نے ایک ہی مجلس میں, 10 مجلس میں, 100 مجلس میں, کتنی جگہ ہو, ایک ہی جگہ ہو, اگر اپنی بیوی کو ڈائریکٹ 2 3 4 5 100 جتنی بھی طلاق دیا, ایک ہی مجلس میں, 2 مجلس, 100 مجلس, جس بھی میں ہو, عربی کا جملہ ہے سواء کانت مرتن او مرتين, ایک مرتبہ میں دے, 2 مرتبہ میں دے, یا ڈائریکٹ کہے جا میں نے تجھے 3 طلاق دیا, جا میں نے تجھے 100 طلاق دیا, جا میں نے تجھے 2 طلاق دیا, تو جتنی طلاق ایک ہی مجلس میں دے گا, قرآن کہتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تو اب اس کی بیوی اس شوہر پر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کر کے طلاق لے کر عدت گزار کر پھر شوہر اول سے شادی نہ کرے, جس کو شریعت میں بولتے حلالا. ایک دم ڈیٹیل سے سمجھ گئے ہوں گے آپ, سمجھ تو گئے ہوں گے آپ, لیکن اور اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 230 ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, حِلُّ لَهُ مطلب حلالا. اسی سے یہ سب میں اسلام میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر شادی سے پہلے 70 بوائے فرینڈ بنا لیں, 70 جسمانی تعلقات بنا لیں, تو وہ عورت اس کو معیوب نہیں سمجھتی, اور
دیا تو عدت گزار کر دوسرے شوہر سے شادی کر پڑی، اور دوسرے شوہر سے، بخاری شریف میں بھی ہے، دھیان دیجیے گا، بخاری شریف میں بھی یہ جملہ ہے، حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی بارگاہ رسالت میں آتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے میرے شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے، مجھے میرے شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے، اور 3 طلاق کے بعد عدت گزار کر میں عبد الرحمن بن زبیر سے، زبیر نہیں، کچھ لوگ زبیر پڑھ لیتے ہیں، عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن یا رسول اللہ میں اس سے بھی سیٹسفائی نہیں، مطمئن نہیں ہوں، سرکار میں پھر شوہر اول کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں شوہر اول سے اگر تو نے قربت کر لی ہے تو ٹھیک ہے، ان سے طلاق اگر وہ برضا اور رغبت مل جاتی ہے تو طلاق لے لے، عدت گزار لے، اور عدت گزارنے کے بعد پھر شوہر اول سے شادی کر لے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہاں گئے حدیث والے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں ہوتی، یہ کہاں سے کیوں بول رہے ہو؟ ارے یہ امام کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن کی کنٹینیوٹی سمجھاؤ، قرآن کی کنٹینیوٹی کو سمجھو، قرآن ترتیب وار کیوں ہے؟ نازل ہونے والی آیت اقرا کس میں ہے، لیکن تلاوت کرنے والی آیت الحمدللہ ہے، کیوں؟ تلاوت کرتے ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ، لیکن نازل ہو رہی ہے قرآن میں سب سے پہلی آیت تو سورہ اقرا، اقرا کس میں؟ تو یہ ترتیب کا کچھ تو لحاظ کرو، یہ کیوں ہے ایسا، کیوں ہے یہ ساری باتیں؟ تو یہ ہے طلاق مغلظہ کا پہلو، حلالہ کا پہلو، آپ دیکھ لیے، حلالہ کا یہ پہلو ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے نہیں ماننا ہے مت مانیے، شریعت کا کچھ نہیں ہوگا، طبیعت ہی کا سب کچھ ہوگا، آپ ہی کا بگڑے گا، شریعت کا کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودی میں قبیلے سے تعلق رکھنے والے، یاد رکھنا جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو دودھ، اونٹنی کی دودھ کو اور گوشت کو کھانا وہ حرام اپنے اوپر سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ مذہب اسلام میں، توجہ دیجیے گا، مذہب اسلام میں تو اس کے فرض و واجب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کھائے تو بھی چلتا، نہیں کھائے تو بھی چلتا، پیے تو بھی چلتا، نہیں پیے تو بھی چلتا، اور لیکن موسیٰ کی شریعت میں کمپلسری بچنا تھا، لہذا اگر ہم بچ گئے تو اسلام پر بھی عمل ہو جاتا، موسیٰ بھی ہم سے خوش ہو جاتے۔ قرآن پاک خاص ان کے لیے ایک آیت کریمہ میں اتارتا ہے اللہ سبحانہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، عبداللہ ابن سلام موسیٰ کی شریعت پر چل رہے تھے، موسیٰ کی شریعت شیطان کی شریعت ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا کہا؟ محمد کی شریعت کو آل ان آل فالو کرنا ہے، ان کے مقابلے میں اچھوں کی بھی شریعت نہیں مانی جائے، اچھوں کی بھی شریعت نہیں مانی جائے۔ کیا سمجھے آپ؟ اپنی طبیعت سے، اپنی من سے، اپنی منمانی سے کوئی بات خبردار امت میں مت پھیلاؤ۔ یہ گمراہیت اور یہ جو تمہاری نسلیں، توجہ دیجیے گا، یہ جو ہماری نسلیں بے ادب بن رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سلسلے نکاح میں یا سلسلے معاشرت نکاح میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہے۔ مسئلہ پوچھو، لیکن ان سے پوچھو جو صاحب مسئلہ، جو اہلیان مسئلہ ہو، جو اہلیان افتاء ہو، جو مفتی اور قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر صبح و شام ان کا بچھونا بن گیا۔ سوشل وغیرہ پر آنے والے انسان نوٹ کرو آپ بھی، اللہ ہدایت دے، لیکن خدا قرآن پاک کو سمجھیے، ایک سورہ ہی پورا سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں آپ دیکھیے جا کر اللہ سبحانہ فرماتا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، امتیوں کو کہہ دیجئے اگر تم طلاق دینا بھی چاہتے ہو، سچویشن ایسے آ گئے ہیں تو طلاق دینے کا طریقہ محمد سے پوچھو، فطلقوہن لعدتہن، سنو ان کو طہر کے عالم میں، پاکی کے عالم میں طلاق دینا، اسے تکلیف نہ ہو۔ کتنا پیارا مسئلہ، کتنا عمدہ اسلام۔ تم عورتوں مردوں کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہمارے خدا اور رسول کا حکم ہے، اور ہمارا بیس خدا اور رسول قرآن اور حدیث ہے، عمل کی دنیا میں صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اگر تم اس کو بیس نہیں مانتی ہو تو تم اپنے نام کے رہو مسلمان، اسلام میں رہنا ہے تو آل ان آل کمپلیٹلی ان اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونا، نہیں تو اگر آپ نے کچھ بھی اپنی طرف سے مداخلت کی تو یہ اللہ اس کے رسول کو ناراضگی کا ذریعہ بنے، سبب بنے گا۔
مسئلے تو بہت تھے، درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، اور بھی بہت سارے مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ میں بتا دوں، عدت کا مسئلہ، مرنے والی عورت، یہ بھی مسئلہ آیا تھا۔ یہ مرنے والی عورت جو ہے، یعنی مرنے والی عورت ہے جس کا شوہر مر جائے تو ایک مسئلہ آیا، اسلام میں عدت بدت کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ دیکھ باپ، اگر میں بات بولتا ہوں نہیں معلوم ہے تو معلوم کرو، نہیں معلوم کو آل ان آل معلوم سمجھ کر کے دوسروں کو بھی بتانے نہیں ہے، استغفر اللہ معلوم۔ دیکھیے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 235 نوٹ کیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اے عورتوں اگر تم میں کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روکے رکھیں گی، اسی کا نام عدت۔ یہ مسئلہ ہے ایک دم قرآن پاک ہے، اب اس میں امام اور مولویوں کا کیا مسئلہ ہے، ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرآن پاک میں صاف کر ہے یہ عدت وفات۔ اچھا ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی جو عدت گزارتی ہے عورتیں، یہ سب مسئلہ ہے۔ وہ عورتوں کا گھر سے کسی بھی حال میں نکلنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن عدت وفات والی یعنی جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ ضرورت کے تحت دن میں نکل سکتی ہے، رات اس کو گزارنا ہے عدت کے گھر میں، دن میں وہ عدت وفات والی باہر نکل سکتی۔ یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن والی عورتیں عدت میں اگر ہیں تو وہ نہیں نکل سکتی۔ یہ سب قرآن میں ہے، پورا مانو، اور نہیں معلوم ہے تو آپ الحمدللہ معلوم کرنے والوں سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ یہ دو بات پورے طلاق وغیرہ کے مسئلے سے ہوئے ہیں۔ مزید اس میں ڈاٹس ہو تو ہمارا یوٹیوب بھی دیکھیے، ہم سے رجوع کیجیے۔ آخری میں بتا دوں کل کا جو دن ہے 15 رجب المرجب، تاریخ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جو بیٹے ہیں امام باقر کے، وہ بیٹے ہیں زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں علی کے، اور وہ ہے نبی کے، سبحان اللہ۔ تو کل 15 ہے، ان کی تاریخ وصال ہے، لیکن آپ لوگ 22 کو کرتے ہیں، کیجیے الحمدللہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ جائز چیزیں، مستحب چیزیں ہیں، یہ ایصال ثواب ہے، جب چاہیں بلکہ ہمیشہ کرنے کا حکم ہے۔ کب کریں ایصال ثواب کے لیے کوئی لمٹ، کوئی وقت، کوئی متعین نہیں ہے، لیکن اصل تاریخ کل ہے، کل اگر کریں گے تو ماشاءاللہ 22 کو کیجیے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لے لیجیے اس میں۔ 22 کی تاریخ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی رسول پاک پر وحی اترتی تھی، یہ کاتب ہے، حضرت امیر معاویہ کو بھی نام لے لیجئے، اور 22 کے ساتھ حضرت امام جعفر دونوں کی فاتحہ کیجئے، کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا بنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر قائم رکھ مولا، ہمیں سچی راہ عطا فرما مولا، اس پہ کنٹینیوٹی عطا فرما مولا، دوامیت عطا فرما مولا، یا اللہ ہماری عورتوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھر بار کی اصلاح فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی اصلاح فرما، اسلام میں پورے داخل ہونے کی کامل توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین ومع